وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بناتے ہو جس کو فضول بناتے ہو؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پردہ راگیر کرنے لگتے ہو تو بالکل جابر بن کر دار و گیر کرتے ہو، یعنی جب کسی پر دار و گیر کرنے لگتے ہو تو بالکل جابر بن کر دار و گیر کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، سو اللہ سے ڈرو جسے تمہاری ان چیزوں سے امداد کی جن کو تم جانتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں، سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 128، 129، 130، 131 اور 132 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا کل کے درس میں حضرت عاد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان سے کہا میں آپ سے کوئی صلہ نہیں لیتا ہوں، میرا صلہ تو اللہ کی طرف سے ہے، مجھے جو صلہ جو انعام ملے گا اللہ کی طرف سے ہے، تم میری بات مان لو، تم شرک کو چھوڑ دو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم شرک کرتے ہو، دیکھو میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تمہاری صلاح و فلاح کا طالب مخلص ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہوں قوم کی بھلائی اور کامیابی اور دائمی نجات کے لیے کہتا ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، اور میں تم کو یہ بھی بتلا دوں کہ میں تم سے اس پیغام رسانی پر کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتا، نہ از قسم جاؤ، نہ از قسم مال، نہ قسم جا، نہ شہرت، نہ دولت، نہ امارت، مجھ کو تم سے کوئی ذاتی غرض نہیں، میرا معاوضہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر تم یہ جو فخر و نمائش اور نام و نمود کے لیے اونچے اونچے ٹیلے، بلند و بالا علامتیں جیسے اونچے اونچے مینار، یادگاریں، سیرگاہیں اپنی قوت اور مال کے اظہار بناتے ہو، اس فعل ابد سے کیا فائدہ کہ میں بیکار، اس میں تو بیکار دولت کا کھونا ہے، اس میں وقت کا برباد کرنا ہے اور مفت میں مشقت اٹھانا ہے، ایسی یادگاروں میں بجز نام و نمود کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ تم یہ عالی شان پرتکلف عمارتیں بناتے ہو اور ان میں بڑی بڑی کارگریاں نکالتے ہو، گویا کہ دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے جس کے لیے یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ تو معتبر روایات سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں،
جب دمشق میں پہنچے اور دیکھا کہ مسلمانوں نے محلات اور باغات کی تعمیر اعلیٰ پیمانے پر ضرورت سے زیادہ شروع کر دیا ہے تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے. اول نماز پڑھائی, پھر بلند آواز سے فرمایا کہ اے اہل دمشق, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خیال نہیں کرتے کہ تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا جسے تم کھا نہیں سکتے؟ تم نے وہ مکانات بنانے شروع کر دیے جو تمہارے رہنے سہنے کے کام نہیں آتے. تم نے وہ دور دراز کی امیدیں اور آرزویں شروع کر دیں جو پوری ہونا محال ہے. کیا تم بھول گئے تم سے اگلے لوگوں نے بھی مال جمع کر کے خوب جوڑ کر رکھا تھا, بڑے بڑے اونچے اونچے پختہ اور مضبوط محلات تعمیر کیے تھے, بڑی بڑی آرزویں باندھی تھیں, لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دھوکہ میں رہ گئے, ان کی پونجی برباد ہو گئی, ان کے مکانات اور بستیاں اجڑ گئیں. قوم عاد کو دیکھو کہ عدن سے لے کر عمان تک ان کے گھوڑے اور اونٹ تھے, لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ ایسا کوئی بے وقوف ہے کہ قوم عاد کی میراث کو 2 درہموں کے بدلے بھی خریدے؟ یہ حضرت ابو دردہ کا واقعہ تو ضمناً درمیان میں آ گیا, مگر آج ہم اپنی حالت دیکھیں, اپنی قوم کی حالت دیکھیں. آج بڑے بڑے محلات دبئی میں دیکھو, بڑے بڑے برج خلیفہ طول برج کتنی منزلیں والے بنائے گئے ہیں. آج مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں دیکھو, یورپ میں تو وہ بڑی بڑی عمارتیں دیکھیں, گویا ایسی عمارتیں, ایسی آرائش و زیبائش والی عمارتیں کہ وہاں ہر قسم کا آرام ہو, کہ گویا آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں, کہ گویا ہم نے سدا یہاں رہنا ہے, ہمیں موت نہیں آنی. لیکن یہ سب کچھ یہیں چھوڑ جائیں گے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. تو الغرض قوم عاد کے دلوں میں چونکہ حب دنیا تھی, جا پسندی تھی, مال کی ہوس تھی, اس لیے جائز و ناجائز کی تفریق انہوں نے مٹا دی تھی. کوئی قانون, عدل و انصاف, کوئی ضابطہ نہیں تھا, صرف قوت اور شوکت و معیار برتری تھی. یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مثال پورے طور پر صادق آتی تھی. غریبوں کے مال و ناموس پر دست درازی اور زبردستوں کا شیوا تھا. جیسا کہ آج امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, غریبوں کے لیے قانون حرکت میں آ جاتا ہے. کمزوروں سے بگاڑ لینے کا عام دستور تھا, ضعیفوں کا ستانا قابل فخر تھا. اپنے مخالفوں کی سخت ترین گرفت ان کا قومی شعار تھا, جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ رحم کرے, یہی حالات ہمارے ہیں. اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ان بیہودہ اور ظالمانہ حرکات سے بھی روکا اور فرمایا کہ تم نے جو ظلم و ستم سے زیر دستوں اور کمزوروں کو تنگ کر رکھا ہے, گویا انصاف اور نرمی کا سبق ہی نہیں پڑا. تم خود بڑے ظالم ہو, تم غریبوں پر رحم نہیں کرتے. سو اللہ سے ڈرو اور ظلم و تکبر سے باز آ جاؤ اور میری نصیحت کو مان لو. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کے انعامات اور احسانات یاد دلائے. وہ کون کون سے احسانات تھے, وہ کون کون سے انعامات تھے, انشاءاللہ ان کا ذکر ہم کل کے درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر لی
ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں مرد عورتیں ہوں سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.